أنيسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو، اسے عزت دیا کرو، اس کا احترام کیا کرو، اس کو اچھے نام سے پکارا کرو۔ والدین کے ذمہ لازم ہے کہ اولاد اس دنیا میں جب پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، نام ایسا نام کہ جو صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، یا حضرات انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، تاکہ ان بچوں کے اوپر ان ناموں کے اثرات پڑیں۔ اسی طرح اولاد کی ایک ذمہ داری، اولاد کو جس طرح دنیاوی علوم سکھاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اولاد کو دین سکھائیں، قرآن کریم کی تعلیم دیں، دین کے احکام سکھائیں، اسی طرح دین کے آداب سکھائیں، رہن سہن کے آداب سکھائیں۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شفیق نبی تھے کہ آپ کی تعلیم ہر شخص کے لیے تھی، وہ مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اور کیسی خدمت کا صلہ ملا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی ساری روایتیں موجود ہیں۔ ہم بچوں کو جب دینی ماحول میں لے کے جائیں گے، دین کی تعلیم دیں گے، یہی بچے کل ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے اس کے سارے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، جس میں کیا ہے، اس نے ایک ایسی اولاد صالح چھوڑی ہے، نیک اولاد، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ آج ہمارے کتنا افسوس کا مقام ہے کہ والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، اولاد اس قابل نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھا سکے۔ یہ تو اس کا حق تھا کہ وہ جنازہ پڑھائے، یہ تو اس کا حق ہے۔ اسی طرح اولاد اس کے لیے ایصال و ثواب نہیں کر سکتی، قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح دینی احکامات میں کس طرح زندگی گزارنی ہے والدین کے بعد، یہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ وہی اولاد بعض اوقات جس کو ہم دین کا علم نہیں سکھاتے، وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے وبال کا سبب بنتے اور مرنے کے بعد بھی بنتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے سکھانے کی کوشش ہی نہیں کی؟ تو اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بہت فضل ہے، بہت کرم ہے، بہت احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے توحید مسجد کے نمازیوں میں اور توحید مسجد کے ساتھیوں میں اتنی استعداد رکھی ہے کہ جب مولانا سلمان صاحب کی طرف سے کوئی بھی ایسی ترتیب ہوتی ہے سیکھنے سکھانے کے اعتبار سے، یا کوئی علمی مجلس کے اعتبار سے، یا جیسے جو باعمر افراد ہیں، جو بڑی عمر کے حضرات ہیں اور اس عمر میں وہ کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکتے، یا کم از کم وہ بچوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ کے قرآن درست کر سکتے، یا دین کے موٹے موٹے مسائلوں کو نہیں سیکھ سکتے، تو ان کے لیے بنیادی بنیادی علم دین کے نام سے کورس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کورسز کا مولانا اہتمام فرماتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم احسان ہے کہ ایک بڑی تعداد میں حضرات شرکت فرماتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب اس بات کو سوچا گیا، فکر کی گئی، تو ہمارے اس سوسائٹی کے اندر ایک نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، خاص طور پہ چھوٹے بچے، ان کی زندگی میں ایمان ہوگا، ان کی زندگی کا ان کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ہوگا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہوں گے۔ تو امید اللہ رب العزت کی ذات عالی سے یہ ہے کہ دنیا کے جس شعبے میں جائیں گے، یا دنیا کے جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، وہاں پر دین کو زندہ کریں گے، بلکہ دین کی خدمت بھی کریں گے اور دین کا کام بھی کریں گے۔ تو یہاں توحید مسجد نیا ناز آباد میں یہ جو ترتیب بنائی گئی ہے مولانا سلمان صاحب کی طرف سے کہ چھوٹے بچوں کو بنیادی باتیں دین کی سکھانا، گھر میں کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور گھر میں ان کا بول چال کیسا ہونا چاہیے، گھر میں بچوں کی جو ہے نا زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے مولانا سلمان صاحب کو، جو اتنی مشقت، اتنا مجاہدہ اور اتنی قربانی اٹھاتے ہیں، اور بچوں کے لیے فکر مند ہیں کہ یہ بچے ہمارے اثاثہ ہیں، یہ ہمارے مستقبل ہیں، یہ ہمارے فیوچر ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہماری توحید مسجد کے کام میں اور جتنے بھی جو یہ بھی علمی کورسز شروع ہو رہے ہیں یا جو چل رہے ہیں، ان میں ترقی عطا فرمائے، ان میں برکت عطا فرمائے۔ بہت بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الإسلام سفينة حب يدفعها